اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. 27واں پارہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 57 سورہ الحدید، اس کی تفسیر پر خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت واضح فرمانے کے بعد اہل ایمان کو یہ باور کروایا کہ زمین اور اس کے اندر بسنے والوں کے لیے اگر کوئی آزمائش اور مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو پہلے سے ایک کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ انسان میسر نہ آنے والی چیز پر حد سے زیادہ افسوس میں نہ چلا جائے اور اپنی کامیابیوں میں آپے سے باہر نہ نکل جائے، بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزار دے۔ آخر میں فرمایا اس لیے
کہ اللہ تعالی لا يحب كل مختال فخور، ہر شیخی خورے فخر میں مبتلا شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کون ہیں؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی رخ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یقیناً اللہ ہی ہے جو غنی ہے اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے کا کہتے ہیں، چونکہ ابتداءً اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نکالو، تو اس کے مقابل وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہ فخر کے اندر مبتلا، دوسروں پر رعب جمانے والے اور اس کے ساتھ ساتھ بخل کا حکم دینے والے۔ سورہ المنافقون کے اندر اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی منافق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود صحابہ پر خرچ نہ کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ غریب صحابہ کچھ نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے ارد گرد سے چھٹ جائیں، یعنی جس طرح انہوں نے ظاہری طور پر اسلام صرف دنیاوی منفعتوں کے لیے قبول کر رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب لوگ بھی دین کے ساتھ اسی لیے جڑے ہیں کہ دنیا کا مفاد حاصل ہو، تو دین کو ناکام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو بخل کی طرف دعوت دو، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کریں، دین کے اعلاء کے لیے جتنے راستے ہیں ان پر خرچ کرنا بند کر دیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ دین سے دور ہو کر دنیا کی منفعتوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جو ان کے اس جھانسے میں آ کر رخ پھیر لے تو وہ یاد رکھے وہ اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ اللہ کو تو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ تو سب کو دینے والا ہے، وہ کل کائنات کے عظیم الشان خزانوں کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق جو کچھ وہ طلب کرے اللہ رب العزت عطا فرما دیں، اس کے باوجود اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور باہر نکالا جائے تو ایک قطرہ کمی سمندر کے اندر واقع ہوتی۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کے جتنے خزانے ہیں سب اللہ کی ملکیت میں۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ سمجھنا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے اور دوسروں کو روکیں گے تو اللہ کا دین مغلوب ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالی غنی ہیں، بہت زیادہ تعریف کیے گئے ہیں، انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ رب العزت کی ملکیت میں اور ملک میں کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ اب ایک اور بات کی وضاحت کے لیے جو بیانیہ مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ اور یہود اور اہل کتاب مل کر گھڑ رہے تھے،
اس کو عیاں کیا گیا ہے۔ ابتدا سے لے کر یہاں تک بار بار اہل ایمان کو اس جانب ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ سے سودے کرو، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ آمنوا باللہ و رسولہ، حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دنیا کو اپنا مطمع نظر نہ بناؤ، یہ چند دن کا کھیل تماشا ہے، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے اسباب ہیں صرف، وگرنہ اس کی حقیقت کوئی نہیں، لہو و لعب ہے۔ اور اللہ رب العزت کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرو، اللہ کا دین نافذ العمل ہو، اس کے لیے جہاد پر خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو، مال خرچ کرنا پڑے مال خرچ کرو، جان دینی پڑے جان جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ جب اہل ایمان نے اس پر عمل شروع کیا تو یہ سارے مشرک منافق کافر مل کر ایک بیانیہ گھڑنے لگے کہ یہ کیسا دین ہے جس کے ماننے والے نام تو اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کی توحید کا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا دین تلوار کے ذریعے غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے اندر قتل و غارت گری کو جائز کیا ہوا ہے۔ اگر یہ دین اللہ کا ہوتا تو اللہ تو نفرتیں نہیں پھیلاتا، اگر یہ دین اللہ کا ہوتا تو اللہ کو لوگوں کو قتل کروا کے مروا کے کیا ملتا ہے؟ دین تو پیار، محبت، الفت، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ آج یہ بہت سارے ڈھکوسلے جو ہم سنتے ہیں یہ کوئی آج کے گھڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے ہیں۔ سابقہ اقوام کے اندر بھی یہ لوگ یہ باتیں کرتے رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی یہ باتیں سناتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا یہ بیانیہ کہ دین صرف پیار سے، محبت سے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا نام ہے، لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، چند مذہبی رسومات کو بجا لانے پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ یہ اللہ کے دین کا ہم نے حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ نے حکمت بیان کی، فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر مبعوث کیا۔ اس دنیا کے اندر ہم نے بھیجا تو بینات کے ساتھ بھیجا۔ بینات کیا ہوتی ہیں؟ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دیتی، وہ بات جو بڑی واضح ہو، کھلی ہو، جو انسانوں کے بنائے ہوئے ڈھکوسلوں کو اور ان کے باطل عقیدوں اور نظریات کو واضح کر کے حق کو کھول کر انسان کے سامنے رکھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا اور کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو فرمایا ہم نے جب انبیاء کو بھیجا، انزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا۔ انبیاء کو اللہ نے کتابیں دے کر مبعوث کیا۔ وہ کتابیں وہ دستور اور نظام دیتی تھی، وہ عقائد اور نظریات بتاتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، یہ کتاب بتاتی ہے کہ جنت سے ہم اس دنیا میں کیوں کر پہنچے ہیں، یہ کتاب بتاتی ہے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، خالق کے حقوق کیا ہیں اور مخلوق کے واجبات کیا ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہی کتاب بتاتی ہے کہ جب سانس کی ڈوری ٹوٹے گی اور دنیا سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے اور وہاں پر کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہے،
جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں بتاتا، یہ کتاب بتاتی۔ انزلنا معہم الکتاب، اللہ نے یہ کتاب انبیاء کو دے کر بھیجی۔ اور پھر والمیزان، اللہ نے عدل و انصاف کے تقاضے ترازو کو بھی نازل کیا ہے۔ میزان کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نے آسمان سے کوئی ترازو ظاہری صورت میں نازل کیا ہے، یہ ترازو جو ہے یہ تو علامت ہے اس عدل و انصاف کے ضوابط کی جس کے تحت اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا حکم دیا۔ شریعت، تمام انبیاء کی تعلیمات، ان کی بنیاد یہ تھی کہ انسان ظلم نہ کرے اور زیادتی نہ کرے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے قرآن نے صراحت کی ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا ظلم اگر کوئی انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنانا شروع کرے۔ یہ سب سے بڑی انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو پالن ہار ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو انسان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، انسان اس کو چھوڑ کر اس مالک کی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرانا شروع کر دے، اپنی امیدیں، اپنے تعلقات، اپنی عبادتیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے ساتھ وابستہ کر دے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ نے اس عدل و انصاف کو اور میزان کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اب لوگ ظلم اور زیادتی کی طرف جاتے ہیں، مفادات کی طرف جاتے ہیں، خواہش پرستی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر کے حرام کے رستوں سے ہٹ جائیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی بعض شہوتیں، خواتین سے ہوں، بیٹوں کی ہو یا بڑے بڑے خزانوں کو جمع کرنے کی ہوں، مختلف لوگوں کے اندر مختلف شہوتیں ہیں اور وہ ان کے پیچھے لگ کر اللہ رب العزت کی ناراضگیوں کو مول لیتے ہیں اور اللہ کے قانون کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے انبیاء کو کتاب، حکمت اور عدل و انصاف کے پیمانے عطا فرمانے کے بعد وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بڑی سختی ہے، نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس لوہے کے اندر لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو اور اس کے رسولوں کی مدد کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بڑا قوی اور بڑا غالب ہے، اس کو لوگوں کی احتیاج نہیں ہے لیکن لوگوں کے امتحان کے لیے اس نے یہ سارا معاملہ بنایا۔ تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر جہاد کیوں ہے، قتال کیوں ہے، اس لیے کہ تم زبانی باتیں مانتے کہاں ہو۔ وہ جو کہتے ہیں نا 4 کتابیں آسمان سے آئیں، 5واں آیا ڈنڈا، یہ 5واں وہ ہے، وہ حدید، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ رب العزت نے یہ لوہا نازل کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے، نازل کرنے کا معنی اس معنی میں نہیں ہے کہ آسمان سے لوہا ایسے بارش کی طرح نازل ہوا، نکلتا تو زمین میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب متعدد چیزوں کے بارے میں کہا۔ چوپایوں کے متعلق فرمایا وَأَنزَلَ لَكُمْ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ نے تمہارے لیے 8 قسم کے جوڑے نازل فرمائے ہیں چوپایوں میں سے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر جوڑا آسمان سے نازل ہوتا ہے چوپایوں کا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی حکم سے ہے، اللہ کا حکم اس زمین پر نازل ہوتا ہے اور اس کے مطابق اس کی تنفیذ ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ،
اللہ نے اس لوہے کو اس زمین کے اندر اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی مخالفت میں ہیں اور اپنے شب و روز اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کے لیے ہر طرح کی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے مقابل اللہ کے بندے اللہ رب العزت کی عطا کردہ صلاحیت اور قوت کے مطابق ان کے ہاتھ روک سکے۔ اور یہی وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا۔ ہر نبی نے زبان سے سمجھایا ہے، دعوت دی ہے، اور اس کے بعد ہاتھ سے روکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی یہ ذمہ داری لگائی تھی۔ اور مسلمان معاشروں کا قیام اسی لیے کیا گیا ہے کہ اہل ایمان وہاں پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے احکامات کو نافذ کروا۔ یہ نفاذ کے بغیر صرف چند عبادات اور ریاضات کو دین سارا سمجھ لینا اور دنیا کے معاملات اور بین الاقوامی معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ ہمارا نظام اسلامی ہے، اس کی کوئی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت نہیں۔ یہ دین کہ انسان کٹیا میں بیٹھا رہے اور اللہ کرتا رہے اور تسبیح پھیرتا رہے، دنیا کے اندر جو کچھ مرضی ہوتا رہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور اسی لیے اگلی آیات میں اس بات کی بھی صراحت کر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ان دونوں برگزیدہ نبیوں کی ذریت میں آگے نسلوں میں ہم نے انبیاء بھیجے، والکتاب، اور اسی طرح ان نسلوں میں آنے والے انبیاء کو بھی مختلف کتابیں دی، اور فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان کی نسلوں میں سے بعض لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بھی اکثریت فاسقوں کی تھی۔ اکثریت اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والوں کی تھی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، وہ لوگ جن کے نزدیک حق بات کی دلیل اکثریت ہوتی ہے کہ اتنے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ حق ہی ہے، شریعت کی نظر میں یہ کوئی دلیل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ساری قوم مخالف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، تنہا ابراہیم اللہ کے نزدیک ایک امت کے برابر ہیں، ایک قوم، ایک پورے گروہ کے برابر ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا موقف تمام لوگوں کے مقابل درست تھا، اور ان کے مقابل میں جمہور، ان کے مقابلے میں اکثریت ساری کی ساری گمراہی پر تھی۔ آپ لوگوں کو سمجھائیں، کہیں گے جی فلاں جگہ پہ اس لیے خیر ہے، وہاں اس لیے درست ہیں سارے معاملات کہ اتنی خلقت جا رہی ہے، کوئی فیض مل رہا ہے تو جا رہی۔ کسی جگہ جم غفیر کا ہونا، کسی جگہ رش لگ جانا، کسی جگہ فالوئنگ بہت ہونا۔ اب تو ہمارے ہاں یہ زیادہ فتنہ بڑھ گیا ہے، جیسے جیسے سوشل میڈیا آ گیا ہے، معیار یہ بن گیا ہے کہ فلاں اسکالر کی فالوئنگ بڑی، فلاں کی بات لوگ بڑے سنتے، اس کے ویوز اور لائکس بہت ہیں۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کی نسلوں میں منہم مہتد، تھوڑے لوگ تھے جو ہدایت پر تھے، کثیر منہم فاسقون، ان کی اکثریت بھی فاسقوں میں سے تھی، اللہ کے دین کو بدل ڈالنے والوں میں سے تھی۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان انبیاء کی نسلوں میں آگے یکے بعد دیگرے رسولوں کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے دلوں میں رأفۃ ورحمہ، زیادہ نرمی اور رحمت ڈال دی، اس لیے کہ انجیل تورات کی آگے ایک تسلسل ہے۔
اب بھی بائبل کو ماننے والے ایک عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، قدیم کون سی ہے؟ جو تورات، جدید جو انجیل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دی، اس لیے کہ بنی اسرائیل اور یہود جو ہے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل تو بعد میں سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوں، جبکہ پتھروں میں سے بھی بار ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ اللہ کی آیات اور انبیاء کے احکامات سننے کے باوجود تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب انجیل دے کر بھیجا تو اس کے اندر زیادہ تر باتیں نصیحتوں پر مشتمل، اخلاق پر مشتمل، نرمی پر مشتمل تھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہود کے مقابلے میں عیسائی زیادہ نرم دل واقع، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ اور قرآن نے صراحت کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں عیسائی یہود کے مقابل کم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہود و نصارہ دونوں اس معاملے میں کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنی ملت چھوڑ نہیں دو گے، لیکن دشمنی نبھانے میں، سازشیں کرنے میں، مخالفت کرنے میں جو شدت یہودیوں کے ہاں ہے وہ عیسائیوں کے ہاں نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے انجیل کے اندر ایسے احکامات دیے تھے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں کے اندر نرمی اور رحمت تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی مشنریز آج بھی پوری دنیا کے اندر رفاع عامہ کے کام بہت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے وہ بھی اسی قسم کے تھے کہ اس دور میں جو لا علاج مرض تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دور دور سے مریض آتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے ان کو جو ہے وہ دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے اور وہ شفا یاب ہو جاتے۔ کوڑ کا اس وقت علاج نہیں تھا، کوڑ کا مریض گل سڑ کے مر جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، وہ اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑ کا مرض ایسے ٹھیک ہوتا تھا جیسے کبھی تھا ہی۔ اندھے پن کا علاج نہیں تھا، بڑے نامی گرامی معالج اس دور میں موجود ہوتے تھے لیکن نابینا پن کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ایسے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی ایسے لوٹ آتی تھی جیسے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ معجزات اللہ نے ان کو دیے تھے، اور اسی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے لوگ بھی لوگوں کے ساتھ کام آنے اور نرمی کا معاملہ کرنے لگے۔ لیکن پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب ان کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، رہبانی و رہبانیت ابتدعوها، آگے چل کے اس رہبانیت کو انہوں نے خود اپنے لیے بدعت کے طور پر اختیار کر لیا۔ ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر اس کو نہیں لکھا تھا، فرض نہیں کیا تھا۔ یہ رہبانیت کیا تھی کہ آگے چل کے 3 صدیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا لوگ دین کی شکل بگاڑ کر اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کرنے کے معاملوں سے سبکدوش ہو کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس روش پر آ گئے کہ دنیا سے کٹ کر دور جنگلوں میں کٹیا بنا کر غیر شادی شدہ زندگی گزاری جائے گی، دنیا کی نعمتیں استعمال نہیں کی جائیں گی، اچھا لباس نہیں پہنا جائے گا، کھدڑ کا موٹا لباس پہنتے تھے، کم کھاتے تھے، لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرتے تھے، جنگلوں اور بیابانوں اور اونچی جگہوں پر، پہاڑوں پر، غاروں میں جا کر رہتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے دین کا حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدعت انہوں نے خود جاری کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ موجود نہیں تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ سب کچھ، بیٹا بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، آگے نہیں آؤ، بیٹھ جاؤ۔ بعد میں نا جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے سے آگے نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ پیچھے سے آگے
نہیں آتے، آئندہ یہ غلطی نہیں کرتے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہوں نے یہ بدعت اپنے اندر جاری کر لی، فما رعوها حق رعایتها، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کے نام پر یہ کچھ اختیار کیا تھا کہ ہم اس طرح اللہ کو راضی کریں گے، انہوں نے اس کی بھی رعایت نہیں کی۔ ظاہری طور پر دیندار بنے رہے اور لوگوں سے چندے لے کر کھانے شروع کی، مجاور بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کے ہاں بڑے راہب قسم کے اور ظاہری شکل و صورت بڑی اللہ والی بنا لی، لیکن کرپشن کے انبار ان کے پاس لگنا شروع ہوئے۔ ظاہری طور پر شادی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ یہ عبادت سے غافل کر دے گی، اور حال یہ تھا کہ اس معاملے میں جتنے کرپٹ واقع ہوئے تھے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ابھی گزشتہ سال فرانس نے باقاعدہ طور پر، اور فرانس کا جو چرچ ہے کیتھولک چرچ، اس نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے تحریری، کہ 18ویں صدی سے لے کر اب تک صرف فرانس کے چرچوں میں نابالغ بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتیاں ہزاروں میں ہیں، ہزاروں میں، اور خواتین کے ساتھ جو ہیں وہ تو ایک علیحدہ معاملہ۔ اور یہ اس قدر بگڑے کہ انہوں نے رہبانیت کے نام پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا چندوں کے ساتھ کہ پھر کرپٹ حکومتیں سنبھالی۔ میں پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں پاکستان کے گدی نشینوں، مجاوروں، پیروں، قبر پرستوں اور ان کے چندوں اور ان کی لمبی لمبی زمینوں اور اس کے بعد کی سیاستوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ مماثلت ہے تو صحیح ہے، اور دین کے متوازی، شریعت کے متوازی طریقت کے نام پر ایک اور جو دین کھڑا کیا گیا ہے، حقیقی تصوف میں اس کا کوئی جو ہے نہ کوئی جگہ ہے نہ تصور موجود ہے۔ تزکیہ نفس کے نام پر ایک باقاعدہ متوازی دین کھڑا کر دینا، سمجھنا کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ اور اللہ کا ذکر یہ تزکیے کے لیے کافی نہیں ہے۔ درجہ احسان جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ کی ویسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ اگر یہ ممکن نہیں تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے تزکیہ نہیں ہوتا بلکہ تصور شیخ سے تزکیہ ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنے شیخ کا تصور رکھو، مرشد کی نگاہ تمہارے اوپر ہے، اللہ کی ہے یا نہیں ہے اس کی تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بزرگ ہیں، بابے ہیں، مرشد ہیں، ان کی نگاہ ہوتی ہے تو بگڑیاں سنور جاتی ہیں، پھر بہتے ہوئی، پھر دین کے نام پر وہ ذکر ہونے لگے جن کا کوئی تصور دین کے اندر موجود ہے۔ محفل سماع ہے، محفل ذکر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دھمال ڈالی جا رہی، گھنگرو پہنے ہیں خواتین نے بھی، مردوں نے بھی، اور مزاروں پہ جا کر کیا خواتین کیا مرد دھمالے ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ لال شہباز قلندر کے مزار پر جا کر دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ لاہور میں علی حجویری کے مزار پر جا کر دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ اسلام آباد میں بری امام کے مزار پر جا کر دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کیا یہ شریعت ہے؟ یہ وہ متوازی دین ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا سابقہ اقوام میں عیسائیوں نے دین عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑا کیا تھا، رہبانیت ما نبتدعوها ما كتبنا علیہم، یہ وہ رہبانیت ہے جو انہوں نے خود بدعت کے طور پر ایجاد کی تھی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، اور پھر اس رہبانیت سے ہٹ کر بھی یہ دنیا دار بن گئے، یہ مجاور بن گئے، یہ چندے اکٹھے کرنے والے اور چندوں پر لڑنے والے بن گئے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں بنائی، لوگوں کو اپنا بندہ بنایا، اپنا غلام بنایا۔ وہ دین جو انسانوں کو دیگر انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آیا تھا، یہ خود رب بن کر بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابل رب بنایا ہوا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیران ہو کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول
ہم تو اپنے احبار و رہبان کو رب نہیں سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا جس بات کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے, جس کو حرام کر دیتے تھے تم حرام سمجھتے تھے؟ کہاں ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا. پیر صاحب کہیں کہ نمازیں معاف تو معاف, وہ کہیں کہ میں خود بھی نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میری عالم روحانیت میں مکے مدینے ہو جاتی ہیں. مرید کہتا ٹھیک ہے میں نے مان لیا آپ کی مکے مدینے ہو جاتی. مسجدوں میں آنا, خواتین کا مسجد میں آ کر جمعہ ادا کرنا, یہ تو ناجائز ہے کہ فتنہ میں مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن قبر پر جا کر پیر صاحب کے بزرگوں کی قبروں پہ آ کر دھمالے ڈالنا یہ جائز ہے. وہاں ایمان اور کسی چیز کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور واللہ پاکستان میں ایسے مزارات ہیں اور وہاں پر خواتین کے ساتھ ہونے والی ایسی شرمناک حرکتیں ہیں کہ ممبر رسول پر بیان نہیں ہو سکتی. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ملتان کا ایک چکر لگا کر آئے کہ مزاروں پر اولادوں کو دینے کے نام پر خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہوتا. اولاد کے لیے جاتی ہیں خواتین اور مرد ان کے چھوڑ کر آتے ہیں اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس قسم کے ڈھکوسلے قسم کے دین کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو نہیں بھیجا تھا. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تھا حدید کے ساتھ, کتاب اور میزان کے ساتھ, عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ, جس میں اللہ کی حاکمیت ہے, شریعت کی پاسداری ہے, حلال اور حرام کی تمیز ہے, حق اور باطل کے درمیان فرق ہے, جائز اور ناجائز کا فرق ہے, ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے, مظلوم کی داد رسی کی جاتی ہے. یہ اللہ کے دین ہے. آج ہم نے سب کچھ مذاق بنایا اور ہم بھی مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے کہ ہم نہ مزاروں پر جاتے ہیں, نہ مجاوروں کے پاس جاتے ہیں, نہ چندے دیتے ہیں. ہم بڑی پکی توحید پر ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارے لیے اپنے خاندان کے رسم و رواج کی بات آ جائے, غمی اور خوشی کے رسم و رواج کی بات آ جائے, وہاں ہمارے فیصلے بھی اپنی مرضی کے ہی ہوتے. یہ ساری کی ساری چیزیں میزان سے ہٹی ہوئی, عدل و انصاف کے تقاضوں سے ہٹی ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یہ تو صبغۃ اللہ ہے, صبغۃ اللہ, ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے جو بندے پر چڑھ جائے. اور وہ کیسے چڑھتا ہے؟ جب وہ یہ اعلان کر دیتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرنے والے. ہر چیز میں اس پر اللہ کا رنگ غالب ہو جاتا ہے, اللہ کی شریعت کا رنگ غالب ہو جاتا ہے, اس کی مرضیاں, اس کی خواہشات, ہر چیز اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہو جاتی ہے. تب اس کے اوپر اللہ کا رنگ نظر آنا شروع ہوتا ہے. اس رنگ کے بغیر قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نجات بڑی مشکل ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا خطبہ جمعہ سورہ حدید کا انشاءاللہ اختتامی خطبہ ہوگا. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.